बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके हक़ के वोट से मुतल्लिक अहम केस की समाअत हुई है जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास। जबकि दूसरी तरफ जो एंटी रेप एक्ट है पंजाब एंटी रेप एक्ट, उसके हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच में अहम समाअत हुई है और अदालत ने यह इस्तफसार किया है रिपोर्ट देखने के बाद कि क्या जिस गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, अगर हम कल की एक रिपोर्ट हमने देखी है उसमें लाहौर में, पिंडी में, गुजरांवाला में, कई जगहों पर, कई बड़े शहरों में कत्ल हुए हैं, तो ये अगर गुड गवर्नेंस है। अदालत ने इस्तफसार किया एडवोकेट जनरल से कि पंजाब में हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है, हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है पंजाब में बच्चों का। ये अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलज़िम वाजिद अली की दरख्वास्त ज़मानत और एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद केस की समाअत जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, ये फुल बेंच था। अदालत में समाअत हुई और अदालत ने फौरी तौर पर IG पंजाब उस्मान अनवर को भी तलब किया। एडवोकेट जनरल भी पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि एंटी रेप एक्ट बनने के बाद से 1.5 लाख केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये पंजाब की मैं आपको बात कर रहा हूँ। एंटी रेप एक्ट के बाद 1.5 लाख केसेस हैं जो रेप के हैं, जो रजिस्टर्ड हुए हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है, हम तो इस हिसाब से भारत से भी आगे निकल चुके हैं। जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये सब केसेस रेप के नहीं हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि पंजाब के हर सेंटर में ऐसे केसेस के लिए ख़वातीन तैनात हैं, मेडिकल ऑफिसर और दीगर अफराद की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया कि क्या DNA टेस्ट के लिए 32,000 केसेस मुतबादल किट्स ख़रीदी गई हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि अदालती अहकामात पर बहुत सी खामियां दूर की गई हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि IG पंजाब को बुला लें ताकि उन्हें भी इन मामलात का पता हो कि इस वक्त पंजाब में चल क्या रहा है और उनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है और किस तरीके से गवर्नेंस बेहतर करनी है और कब तक ये सारे मामलात चलेंगे और कब तक जो है वो इस जो जुल्म है इसका ख़ात्मा होगा। वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत के हुक्म पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक, अब जो एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट के लिए भी जिनका नाम सामने आया है और जैसा कि हम देख रहे हैं तो ये भी हर सूरत जज बन जाएंगे। जो एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि मीडिया में ऐसे बात आ रही है कि पाकिस्तान में रेप केसेस बहुत ज़्यादा हैं, रिपोर्ट में कार्रवाई के बारे में भी बताया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात और कत्ल के मुकदमात के बाद रेप के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। एंटी रेप एक्ट मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल नहीं है। एंटी रेप एक्ट के 3 मराहिल हैं। जस्टिस आलिया नीलम का कहना था कि केस को रिपोर्ट करने से पहले एंटी रेप एक्ट को पढ़ लेना चाहिए, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 30% रेप के झूठे केसेस दर्ज कराए गए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया कि क्या जिन लोगों ने झूठे रेप के मुकदमात दर्ज करवाए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि झूठे मुकदमात दर्ज कराने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। चीफ जस्टिस ने हदायत की कि सनफ़ी जो तशद्दुद है उसके केस की तहकीकात के लिए परफार्मा में ट्रामा का कॉलम शामिल करें। जस्टिस आलिया नीलम ने अदालत में मौजूद जो मियाँ दाऊद एडवोकेट से इस्तफसार किया कि आपके ऑफिस से एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त आई है। ये बेसिकली वो जो उस केस में जो ज़मानत का केस है उसमें फ़रीक हैं। अब दिलचस्प बात ये मियाँ दाऊद कौन है? ये मियाँ दाऊद वो वकील है जो इमरान ख़ान पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ था तो उसमें जो मरकज़ी मुलज़िम जिसको बनाया गया था नवीद, उसका वकील है। और मज़ाहिर नकवी जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनको बाद में हटा दिया गया था काजी फैज़ की जानिब से, मंसूर अली शाह वगैरह सारे इसमें मौजूद थे। उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में एक इजाज़ुल एहसन था जो बाइकआउट करता था और फिर वो इस्तीफ़ा दे गया। मंसूर अली शाह उस वक्त जो कुछ किया जा रहा था फ़ाइज़ ईसा की जानिब से वो उसके साथ थे। उसमें फिर जो जो कंप्लेनेंट थे, कंप्लेंट फ़ाइल करने वाले, शिकायत कुनिंदा, वो भी ये मियाँ दाऊद थे। अब दिलचस्प बात यह है कि इस केस में ये जो ज़मानत का केस है, बेसिकली ये ज़मानत का केस था और इसमें फिर जो एंटी रेप एक्ट पर अमल दरामद है पंजाब में, और पंजाब में जो इतने ज़्यादा केसेस हैं कि जिसके बारे में अली ज़िया बाजवा साहब ने ये कहा
کہ جی ہر 15 منٹ میں ریپ ہو رہا ہے پنجاب میں، رپورٹ ہو رہا ہے اس حد تک۔ اب فریقین جو اصل کیس ہے ضمانت کا، اس میں ایک فریق کے وکیل ہیں میاں داؤد کے ایسوسیٹ نے عدالت کو آگے پہلے بتایا کہ جی انہوں نے ایک درخواست دی ایڈجرمنٹ کی کہ جناب اس کو ایڈجرن کر دیں، میاں داؤد اویلیبل نہیں ہے۔ جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو میاں داؤد پہنچ گیا۔ اس پر جسٹس عالیہ نیلم نے عدالت میں موجود میاں داؤد ایڈوکیٹ سے کہا کہ آپ کے آفس سے ایک روزہ استثناء کی درخواست آئی ہے، آپ یہاں موجود ہیں، یہ دستخط دیکھیں آپ کے ہیں، جس پر میاں داؤد نے کہا یہ میرے دستخط نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ علی ضیاء باجوہ صاحب نے کہا کہ میاں داؤد سے مکالمہ کیا کہ اس پر تو وی لاگ بنتا ہے، میاں داؤد کو کہا۔ جواب میں میاں داؤد نے کہا کہ وی لاگ میں نے چھوڑ دیے ہیں، ٹویٹر پر میں گزارا کر رہا ہوں۔ دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی، جس میں کہا گیا کہ تمام ڈسٹرکٹ میں یونٹ فعال کی گئی ہیں، جو یونٹ ہیں اینٹی ریپ یونٹ وہ فعال کی گئی ہیں، 150 یونٹ پنجاب بھر میں کام کر رہے ہیں۔ خصوصی عدالتیں ایسے قوانین کے تحت کیسز کی سماعت کرتی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ آئی جی پنجاب نے ریپ کیسز کے حوالے سے اچھا کام کیا ہے، جرائم کو ہم سب نے مل کر ختم کرنا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈوکیٹ جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی رپورٹ کے مطابق ریپ کے بڑھتے واقعات ہمارے لیے الارمنگ ہیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مکمل طور پر قانون کے مطابق ریپ کیسز کو ڈیل کریں۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ ان کیسز کی تفتیش کے لیے آفیسر کی بہترین ٹریننگ کرنا ضروری ہے۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے مختلف سیکشنز کا حوالہ دیا اور دلائل دیے کہ 17 سکیل سے کم سکیل کا کوئی پولیس افسر ان کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکتا۔ آئی جی پنجاب نے عدالت کو بتایا کہ سیف سٹی اتھارٹی کی مدد سے ورچوئل پولیس اسٹیشن قائم کر دیا گیا ہے۔ ریپ سے متاثرہ خاتون ای میل، کال یا واٹس ایپ کے ذریعے شکایت درج کرا سکتی ہے۔ 2100 خواتین کو بھرتی کیا گیا جن کی اسپیشل ٹریننگ کرائی گئی ہے، جبکہ 880 تفتیشی افسران بھی بھرتی کیے گئے ہیں جن کی کم از کم تعلیم گریجویشن ہے۔ ایک تفتیشی افسر ایوریج 53 کیسز کو ڈیل کرتا ہے۔ دوران سماعت رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی التوا کی درخواست پر رپورٹ پیش کی۔ چیف جسٹس نے میاں داؤد سے سوال کیا کہ اس کیس میں آپ نے التوا کی استدعا کی تھی اور آپ عدالت کے سامنے موجود ہیں، جس پر انہوں نے عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ میاں داؤد نے موقف اختیار کیا کہ میرے آفس کی غلطی ہے، جس پر چیف جسٹس نے کہا ایسا نہ کریں، آپ تو خود اس سسٹم کو خراب کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ میاں داؤد نے کہا کہ جو ایسوسیٹ ہے وہ بچہ ہے، اسے پتہ نہیں تھا، جس پر عالیہ نیلم نے انہیں تنبیہ کی کہ بچے کا لفظ استعمال نہ کریں، بچہ کیا ہوتا ہے، وہ لا گریجویٹ ہے، آپ اسے بچہ کہہ رہے ہیں، جس پر پھر انہوں نے عدالت سے معافی مانگ لی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے موقف اختیار کیا کہ عدالت موقع دے، میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں، جس پر عدالت نے کہا آپ اس پر ہمیں اگلی سماعت پر رپورٹ جمع کروائیں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارک دیا کہ آئندہ سماعت پر رپورٹ کو دیکھ کر ہم حکم نامہ جاری کریں گے۔ دوران سماعت جسٹس فاروق حیدر نے ریمارک دی کہ ہم سب نے مل کر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، رولز میں کچھ ترمیم کی بھی ضرورت ہے، ایڈوکیٹ جنرل کے علم میں لائیں۔ آئی جی پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، وفاقی تحقیقاتی ادارہ سب مل بیٹھ کے جائیں اور رولز میں کمی کوتاہی کو دور کریں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل کو بلایا تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ یہ پورے ملک کا معاملہ ہے، اٹارنی جنرل کو پیش ہونا چاہیے تھا، جس کے بعد عدالت نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش ہونے کا حکم دیا۔ چیف جسٹس نے حتمی ریمارکس میں دیتے ہوئے کہا کہ چیزوں کا حل نکال کر حکومت اور عدالت کے سامنے رکھیں۔ بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو طلب کرتے ہوئے سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی۔ یہ اینٹی ریپ ایکٹ سے متعلق اہم ایک کیس کی تفصیلی فل بینچ میں سماعت تھی، جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ دوسری جانب اوورسیز پاکستانیوں کی جو حق ووٹ ہے، میں نے آپ کو کہا تھا آئینی بینچ میں بھی یہ کیس لگا تھا جو شیخ رشید کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے، اور 2 ہفتوں کے لیے اس کو ملتوی کیا کہ 2 ہفتوں کے بعد سنیں گے۔ وہیں پہ لاہور ہائی کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینے کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو جواب جمع کروانے کا حکم دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا تھا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن سمیت کسی فریق نے جواب داخل نہیں کروایا، جس پر عدالت نے فریقین کو ہر صورت جواب جمع کروانے کا حکم دیا۔ ہائی کورٹ نے سماعت فروری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے درخواست پر وفاقی حکومت سمیت تمام فریقین سے جواب طلب کیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں دنیا بھر میں تقریباً 1 کروڑ ہیں۔ اوورسیز پاکستانی سالانہ اربوں ڈالر کا زر مبادلہ بھجواتے ہیں۔ دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانی پاکستان کا مثبت چہرہ ہیں، اس لیے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت حکومت پاکستان کو
اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے قانون سازی کا حکم دے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ای ووٹنگ کے ذریعے ان کا حق بنتا ہے پوری دنیا میں جو جس ملک کا اوورسیز ہو وہ ووٹ دیتا ہے، یا وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے وہ پہلے ہی بھجوا دیتا ہے، یا ان کے لیے کوئی ان کے جو سفارت خانے ہیں وہاں پہ کوئی ایسی بنائی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہاں آ کے ووٹ دیں، اور یہاں آ کے جب ووٹ دیتے ہیں تو اکثر کے تو جو اوورسیز ہیں ان کے شناختی کارڈز کا مسئلہ ہے، ان کے شناختی کارڈ انہوں نے رینیو ہی نہیں کروائے، ان کا یہاں آنا جانا ہی نہیں ہے، لیکن وہ پاکستانی تو ہیں، تو اگر یہاں پہ شناختی کارڈ نہیں ہوگا تو ان کا ووٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ایک عجیب ہی سلسلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ خیر، جسٹس شاہد کریم صاحب سے امید ہے کہ وہ فروری کے دوسرے ہفتے میں اس معاملے کو تگڑے انداز میں ٹیک اپ کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔